آنگن سے ایک نور آسمان کی جانب جاتے دیکھا. یا رسول اللہ, میں نے سوچا کہ شاید میری آنکھوں کا وہم ہو, میں نے دیکھ لیا ہو مگر یہ میری آنکھوں کا وہم ہو. اللہ اکبر عرض کرتے ہیں آقا, میں پھر اپنے گھر میں گیا. جانے کے بعد میں نے قرآن کے نسخے کو پھر سے پڑھنا شروع کر دیا. اللہ اللہ, آج میرا آپ کا معاملہ یہ ہے, ہمارے گھروں میں قرآن مجید رکھا تو ہے مگر قرآن کو پڑھنے والے نظر نہیں آتے. اگر بیٹی ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں, اگر باپ ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں, اگر نوجوان ہے تو اسے قرآن کے پڑھنے میں کوئی دلچسپی نہیں. اللہ کی قسم, قرآن سے دور ہونے کا, اپنے گھروں سے مسلح اٹھا دینے کا ہم کو بدلہ کیا ملا. آج ہمارے گھروں میں بیماریاں نظر آتی ہے, آج ہمارے گھروں میں بے سکونیاں نظر آتی ہے, اس لیے کہ اللہ اکبر, جب گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن کی عظمت یہ ہے, تم گھر میں قرآن پڑھو گے اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی, تمہارے گھروں میں برکتیں نازل ہوں گی. اگر گھر میں قرآن پڑھو گے تو رب کعبہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا و رحمت بنا کر نازل فرمایا ہے. اگر تم قرآن پڑھو گے اللہ شیطان کی نحوستوں سے گھر کو پاک کر دے گا. اگر ہم قرآن پڑھیں گے اپنے بچوں سے قرآن کی تعلیم کے لیے کہیں گے, قسم خدا کی اگر تمہارے بچے اپنے سینے میں قرآن کو بسا لیں, قرآن کی تعلیم کے لیے جو تم نے کہا ہو تمہارے بچے اس پہ عمل کر لیں, جب تک دنیا میں رہو گے گھر میں برکتیں ہوگی. جب دنیا سے چلے جاؤ گے کوئی تمہیں پوچھے نہ پوچھے, لیکن تم نے جس بچے کو قرآن پڑھایا ہوگا جب وہ تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر جانے کے بعد دل کی گہرائیوں سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا تو رب کعبہ اتنا مہربان ہے, اب تمہارے بچے کے تلاوت کرنے کے صدقے میں قبر کے اندر رحم بھی فرمائے گا, حشر کے میدان میں بخشش کا پروانہ بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ شاداب رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسلمانوں, آج سنگ بنیاد ہے مدرسے کے لیے, ایک دینی درسگاہ کے لیے. جو لوگ اس میں محنتیں کریں گے اللہ دنیا میں بھی اس کا صلہ دے گا, آخرت میں بھی صلہ دے گا. ہم اپنے لیے کتنا کرتے ہیں, ہمارے مکان اچھے, ہمارا لباس اچھا, ہمارا رہن سہن اچھا. عالم یہ ہے ہمارے جسم پہ جو لباس ہے اس کی قیمت ہزاروں میں ہے, ہمارے پیروں میں جو جوتے ہیں اس کی قیمت ہزاروں میں ہے. لیکن جانتے ہو جب آتی ہے نا مدارس کی بات تو ہم نے بڑے بڑے مالداروں کو کہتے ہوئے دیکھا ہے یار مدارس میں کہاں سے ہم پیسہ لگائیں, ہماری تجارت میں نقصان ہو رہا ہے. وہ لوگ جو اپنے کپڑوں پر اتراتے تھے آج مدرسہ مسجد کے نام پر ان کو اپنی تجارتوں میں نقصان نظر آتا ہے. وہ لوگ جو قرضے لے کر اپنے گھروں کو بناتے تھے آج 500,000 روپے کی بات آ جائے وہ لوگ کہتے تجارت میں بڑا نقصان ہو گیا ہے, ہمارا کام چل نہیں پا رہا ہے. اللہ کی قسم مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مال کے امیر تو بہت ہوتے ہیں مگر اصلی امیر وہ ہے جس کو اللہ دل کی امیری عطا کرے. آئے نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی بلڈنگیں تو ہیں, جو بڑی بڑی گاڑیوں میں چلتے تو ہیں, جن کا لباس بڑا عمدہ ہے, لیکن جب دین پر خرچ کرنے کی بات آئے تو وہ کنارہ کاٹ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تجارت اچھی نہیں ہے, اگر مدرسے میں پیسے دے تو کیسے دے. لیکن یہی غریب جس کو دنیا کمزور سمجھتی ہے مدرسوں کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیتے نظر آتے ہیں. کبھی غریب مدرسے کے لیے زمین دیتا نظر آتا ہے, کبھی غریب مسجد کے لیے ہزاروں روپے میں اللہ اکبر خرچ کرتا نظر آتا ہے. الحمدللہ ہماری منی پور بستی وہ بستی ہے, اس بستی کے مسلمانوں کو اللہ نے پیسے سے بھی نوازا ہے, زمین و جائیداد سے بھی نوازا ہے, عزتوں سے بھی نوازا ہے. آج امتحان اس بستی کے لوگوں کا اور اطراف کے مسلمانوں کا, جب یہاں پر آئے ہو تم مدرسے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور پیش کرنا تاکہ حشر کے میدان میں جب پہنچو تو رب کے سامنے مسکرا کر کہو رب خالی ہاتھ نہیں آئے ہیں. جب تیرے نبی کے مدرسے کی, تیرے نبی کے گھر کی بات ہو رہی تھی ہم نے اپنی حیثیت کے حساب سے اس میں حصہ لیا تھا. پروردگار عالم مدرسے کے نام پہ اپنا مال قربان کرنا تیرے بندے کا کام تھا, اپنی رحمتوں سے نوازنا تیری عطاؤں کا کام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیت. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. انشاءاللہ اپنی بات کو میں اختتام کی جانب لے کر چلوں.
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी कहते हैं आका जब मैंने दोबारा कुरान के नुस्खे को खोला तो मेरा घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा, मेरा बच्चा मेरे आंगन में फिर रोने लगा। मैंने कुरान के नुस्खे को बंद किया। बंद करने के बाद आका जब मैं अपने आंगन में पहुंचा तो मेरा घोड़ा साकिन हो गया, मेरा बच्चा खामोश हो गया। आका दो बार हो गया और मैंने देखा कि एक नूर मेरे आंगन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। अल्लाह अकबर। कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं जिनको अल्लाह के फरिश्ते सलाम कहते हैं, जिनकी तिलावत सुनने के लिए अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। और कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे भी होते हैं कि कुरान खुद उन पर लानत भेजता है, इसलिए कि वो कुरान को कवायद के एतबार से नहीं पढ़ते, वो कुरान को उस हिसाब से नहीं पढ़ते जो कुरान का हक है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा के सहाबी कहते हैं आका जब मैंने तीसरी बार कुरान के नुस्खे को खोला, कुरान का नुस्खा खोलने के बाद या रसूल अल्लाह मैंने जब कुरान का नुस्खा पढ़ना शुरू किया मेरा घोड़ा फिर हिनहिनाने लगा, मेरा बच्चा रोने लगा। मैं अपने आंगन में पहुंचा तो दो लोग खामोश थे। मैंने देखा कि एक नूर जमीन से आसमान की जानिब चला जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। नबी ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे सहाबी तुझको मुबारक हो, जब तू कुरान पढ़ता है ना तो दुनियावी मखलूक सुनने नहीं आती, बल्कि तेरे कुरान के पढ़ने में वो कमाल है, वो मजा है, वो अकीदत है। तू कुरान अपने घर में पढ़ता है, अल्लाह के फरिश्ते तेरे पढ़े हुए कुरान को सुनने आसमान से तेरे घर में नाजिल होते हैं। तो लोगों फैसला हो गया आदमी अगर अपने घर को कुरान की तिलावतों से सजा ले तो अल्लाह के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, और जब रब के फरिश्तों का नुज़ूल होता है बलाएं टल जाती है, बीमारियां दूर हो जाती है, परेशानियां खत्म हो जाती है। इसलिए कि कुरान में वो कमाल है जो कुरान को सीने से लगा लेता है। अगर बुरा होता है कुरान अच्छा बना देता है, अगर खराब होता है कुरान बेहतर बना देता है, अगर अदना होता है तो कुरान आला बना देता है, अगर चोर होता है कुरान इमाम बना देता है। कुरान को सीने से लगाना मुसलमान का काम है और अज़मत और बुलंदी अता करना परवरदिगार की रहमतों का काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। मोमिनो आखिरी बात सुने, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिन घरों में कुरान नहीं पढ़े जाते वो घर कब्रिस्तान के जैसे बर्बाद व वीरान है। इसलिए सुबह को उठें, अगर एक आयत पढ़े, एक रुकू पढ़े, मगर अपनी सुबह अल्लाह के कुरान से इंशाअल्लाह फिर बहारें देखें, फिर बरकतें देखें। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आदमी जितनी भी इबादतें करता है जब वो इबादतें हश्र के मैदान में पहुंचेंगी, आका फरमाते हैं नमाज अपनी शक्ल में पहुंचेगी, रोजा अपनी शक्ल में पहुंचेगा, ज़कात अपनी शक्ल में पहुंचेगी, हज अपनी शक्ल में पहुंचेगा, मगर कुरान को अल्लाह ताला इंसान की सूरत अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। जब कुरान का पढ़ने वाला कुरान के उसूल कवायद के मुताबिक हश्र के मैदान में पहुंचेगा, अल्लाहु अकबर, तो कुरान उसके हाथ को थाम लेगा। अल्लाह अल्लाह रब्बे काबा फरमाएगा ऐ कुरान तूने इसके हाथ को थाम लिया है, चाहता क्या है? अल्लाहु अकबर। कुरान अर्ज करेगा परवरदिगारे आलम जब तमाम दुनिया अपने बिस्तरों में सोती थी ना तो ये मेरी तिलावत करता था। जब जमाने वालों ने मुझे पसे पुष्ट डाल दिया था, जब मुझे कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं था, तो ये तेरा बंदा मुझे दिल की गहराइयों से पढ़ा करता था। रब्बे काबा फरमाएगा चाहता क्या है? अर्ज करेगा मौला आज मैं ये चाहता हूँ, इसने दुनिया में मेरी कद्र की थी, आज तो इसको मेरे पढ़ने के तवस्सुल में जन्नत अता फरमा दे। मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं कुरान अपने पढ़ने वाले को हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। ऐ लोगों तुम तिजारतों में 24 घंटे सरफ कर रहे हो, आलम ये है चौराहे पर खड़े हुए जिंदगी को तो गुजार देते हो, मगर मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने तैयार नहीं, कलाम पाक को खोल कर उसकी तिलावत करने तैयार नहीं। आखिर कौम मुस्लिम को हो क्या गया कि ये वही कौम नहीं है जब बदर के मैदान में पहुंची थी तो कुफ्र की छाती पर इस्लाम का झंडा इसी कौम के मुजाहिदों ने गाड़ दिया था। हाँ हाँ याद करो इस कौम की बहादुरी को। जब मक्का के कुफार ने मदीने पर हमला किया था तो जंग खंदक के मौके ने इसी कौम के नौजवानों ने कुफार को ये पैगाम दे दिया था हम जान तो दे सकते हैं मगर इस्लाम के झंडे से इस्लाम से गद्दारी नहीं कर सकते। याद करो इस कौम के मर्द मुजाहिद हजरत इमाम हुसैन को एक तरफ यजीदियत की ताकूती ताकत थी मगर फिर भी हुसैन ने अल्लाह अकबर करबला के मैदान में खड़े होकर कहा था यजीद अगरचे तेरे पास ताकत है, तेरे पास हुकूमत है, जमाने का साथ तेरे साथ है, मगर तू हुसैन को अकेला मत समझना। हुसैन जब अपने घर से
نکلا ہے, اکیلا نہیں آیا ہے, حسین کے سینے سے قرآن چپتا ہوا ہے, حسین کی پیشانی میں سجدوں کی طلب ہے. میرے حسین نے کربلا کے میدان میں سجدہ کرنے کے بعد زمانے کو پیغام دے دیا, اے دنیا والے جو ایسا ہو نماز کبھی نہ چھوڑنا, زمانہ تمہارا دشمن بنے مگر قرآن سے محبت کرنا کبھی نہ چھوڑنا. اس لیے کہ اگر تم نے اپنی پیشانیوں میں سجدوں کی طلب کو بسا لیا, اپنے سینے میں قرآن کو حفظ کر لیا, زمانہ تاریک ہو جائے پھر بھی قرآن کا پڑھنے والا روشن ستارے کی طرح چمکتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, واہ 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 واہ, آج ماشاءاللہ, ہم نے سب کچھ کمایا بے شک. مگر قرآن پڑھنے والے نظر زور سے بولو نہیں آتے. آپ مدارس کا حال دیکھیں, اللہ اکبر, عجب حال ہے. آدمی بیٹے کو سب کچھ پڑھانے تیار ہے لیکن قرآن کی تعلیم دلانے کے لیے تیار نہیں ہے. 1 گھنٹہ پڑھانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بری ذمہ ہو گئے. اس لیے آج ہماری قوم کا عالم یہ ہے, لوگوں کو فرائض وضو پتہ نہیں, فرائض غسل پتہ نہیں, لوگوں کو معلوم نہیں کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں, نماز میں کتنے فرائض ہیں. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کچھ علماء بتا دیں, بیانات کے ذریعے وضو یاد کرا دیا جائے, بیانات کے ذریعے غسل یاد کرا دیا جائے. لوگوں اتنا سیکھنا تو سب پر فرض ہے, شریعت کے مطابق زندگی گزار لے, اتنا علم دین سیکھنا تو ہر کسی پر فرض ہے. سب کچھ اگر علماء کریں گے, قبرستان میں مٹی دینے کا وقت آ جائے نا تو حافظ صاحب کھڑے ہوئے منہا خلقناکم پڑھ رہے ہیں, سب کچھ علماء کریں گے, آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. چندے کے لیے محنت ہے یہ کریں گے, سب کچھ یہ کریں گے, آپ کا کوئی فرض نہیں. مسلمانوں اتنا تو سیکھو جو حشر کے میدان میں یہ نہ پوچھے رب کہ میں نے تم پر جتنا علم فرض کیا تھا اتنا بھی سیکھ کر نہیں آئے. اگر اللہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو؟ رب کے سامنے سفارش نہیں چلتی, پیسہ نہیں چلتا, وہاں ایمان اور عمل پر بات ہوگی. اگر عمل بہتر ہوں گے, سینے میں ایمان ہوگا تو استقبال کیا جائے گا, ایمان سینے میں نہیں ہوگا, عمل خراب ہوں گے تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا تعالیٰ میرے کہنے سننے آپ کے سننے میں قصداً سہواً لفظاً کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. لکنت لسانی کی بنیاد پر میں نے کوئی خطا کی ہو اللہ اس کو ہی معاف فرمائے. کلمہ حق پڑھ لیجیے, حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.